بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد وأداء القیمة فيما إذا تزوج على عبد بغیر عینه هذا نظیر للقضاء الذي في معنى الأداء ولهذا عبر عنه بلفظ الأداء۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ سبق نمبر چونکہ 42 چل رہا ہے نور الانوار کا، اور یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ جو مثال دینا چاہتے ہیں وہ قضا مشابہ بالادا کی مثال ہے۔ قضا مشابہ بالادا کی مثال ہے، اور وہ مثال اس طرح ہے کہ کوئی شخص کسی عورت سے غیر معین غلام بطور مہر دینے کی ایک شرط پر نکاح کرتا ہے، تو اس وقت پھر وہ درمیانے درجے کا غلام خرید کر اس کو دینا ہوتا ہے۔ درمیانے درجے کا اس لیے کہ عورت کی یہ خواہش ہوگی کہ وہ اعلیٰ درجے کا غلام ہو، کیونکہ متعین تو نہیں ہے، غیر معین ہے، اور مرد کی یہ ہوگی کہ بس تھرڈ کلاس کا ہو، تو اس لیے نزاع سے نکلنے بچنے کے لیے ہم درمیانے قسم کا غلام اس کو لازم کریں گے۔ تو اب اگر درمیانے قسم کا غلام وہ خرید کر عورت کے حوالے کرتا ہے تو یہ صورت ادا کی بنتی ہے۔ ادا کی اس لیے بنتی ہے کہ اس نے غلام ہی رکھا تھا نا مہر میں، تو دے بھی رہا ہے غلام، تو ادا کی صورت بن جائے گی۔ لیکن اگر وہ غلام نہیں دیتا بلکہ غلام کی قیمت کو دے دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو غلام وہی دیتا ہے تو وہ تو عین واجب کو سپرد کرنے کا نام ادا ہوتا ہے، تو وہ ادا ہوتا ہے۔ اور اگر وہ غلام نہیں دیتا بلکہ اس کی قیمت دے رہا ہے تو یہ صورت قضا کی بنتی ہے، کیونکہ قیمت عین واجب تو ہے نہیں، اس نے تو غلام رکھا تھا، قیمت نہیں رکھی تھی، تو قیمت عین واجب نہیں ہے، مثل واجب، اور واجب کے مثل کو جو سپرد کرنا ہوتا ہے وہ قضا کہلاتا ہے، ادا نہیں کہلاتا۔ لہٰذا غلام کی قیمت عورت کے حوالے کرنا یہ قضا ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن یہ قضا ادا کے معنی میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غلام ذات کے لحاظ سے تو معلوم ہے کہ وہ غلام رکھا تھا، لیکن صفت کے اعتبار سے مجہول ہے کہ وہ صفت کون سی تھی، کہ وہ اعلیٰ درجے کا، کم درجے کا، کیسے ہوگا، ٹھیک ہے، کن صفات کا حامل ہوگا، اس کا کوئی پتہ بھی نہیں تھا، تو صفت کے لحاظ سے وہ مجہول تھا۔ اور ذات کے اعتبار سے جب معلوم اور صفات کے اعتبار سے مجہول ہے تو ظاہر بات ہے میاں بیوی کے درمیان میں جھگڑا ہوگا، میاں صاحب کہیں گے تھرڈ کلاس کا اور بیوی صاحبہ کہے گی فرسٹ کلاس کا، تو اس لیے ہم نے درمیانے درجے کا غلام لایا۔ پھر اب درمیانے درجے کے غلام کی نشاندہی وہ تو پھر قیمت سے ہی ہوگی کہ قیمت کے اعتبار سے وہ درمیانے درجے کا ہے، ٹھیک ہے، تو اب وہ قیمت سے ہی اندازہ ہوگا۔ تو خلاصہ یہی نکلا کہ اعلیٰ ادنیٰ اوسط سب کا جو مرجع اور مدار اور انحصار اور دار و مدار ہے وہ قیمت پر ہوگا، اسی سے اوسط کا پتہ چلے گا کہ درمیانے درجے کا غلام کون سا ہو سکتا ہے، تو قیمت ہی گویا سب کا مرجع بنے گا۔ تو اب جب قیمت ہی سب کا مرجع بنے گا تو پھر جو چیز آخر میں سب کا مرجع اور مدار بن جائے تو وہ پھر اصل کے درجے میں ہو جاتی ہے، تو گویا قیمت اصل ہو گئی یہاں پر، اور قیمت کا سپرد کرنا گویا عین واجب کا سپرد کرنا ہو گیا، اور جب قیمت کا سپرد کرنا عین واجب کا سپرد کرنا ہو گیا تو قیمت کا ادا کرنا، قیمت کا دینا پھر یہ ادا کے معنی میں چلا گیا، یعنی خالصتاً قضا نہ رہی بلکہ یہ قضا مشابہ بالادا ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب صاحب منار نے اس پر یہ تفریح بھی بٹھائی ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ اگر شوہر بجائے غلام کے اس کی قیمت عورت کے حوالے کرتا ہے، تو قیمت تو ویسے قضا تھی لیکن فی معنی الادا ہم نے ثابت کی ہے، تو قیمت لینے پر سے اگر وہ عورت انکار کرتی ہے تو قاضی اس کو مجبور کرے گا، جبر کرے گا کہ بھئی آپ قیمت وصول کرو، ٹھیک ہے، قیمت وصول کرو، اور ظاہر بات ہے قیمت کا کی وصولی پر کے حوالے سے اگر عورت پر جبر قاضی کر سکتا ہے تو جبر جو ہوتا ہے وہ ادا میں کیا جاتا ہے، قضا میں نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قیمت گویا ادا کے درجے میں جا رہی ہے، لیکن قیمت اصل میں ادا ہے نہیں ہے، وہ تو قضا ہے، کیونکہ غلام تو نہیں ہے، وہ تو اس نے تو غلام رکھا تھا غیر معین، لیکن چونکہ وہ قیمت مرجع بن رہی ہے آخر میں جا کے نزاع کو ختم کرنے کے لیے، تو اس کو ہم نے اصل کی طرح قرار دیتے ہوئے
اس کو پھر ادا کے درجے میں لے آئے تھے، تو فی معنی الادا، اس لیے ہم اس کو قضا مشابہ بالادا کہتے ہیں۔ تو اس لیے جب اس کو اصل کے درجے میں لے آئے ہیں، ادا کے درجے میں لے آئے ہیں قیمت کو، تو اس کے اصولی پر عورت پر جبر کیا جائے گا۔ عورت یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں غلام ہی لوں گی، پیسے نہیں لیتی۔ ٹھیک ہو گیا، یہ ہے مسئلہ یہاں پر۔